آمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثناء رب الجلال والإكرام. ہدیہ درود و سلام محمود سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے. 23 رمضان المبارک 1444 ہجری. زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی. ہم اس پر اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جتنی ہماری زندگی ہے یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس عظیم نعمت سے بار بار اللہ رب العالمین مستفید فرماتا رہے. ابابتی وقار اس اللہ کا احسان ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہوں سے 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 9 میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 28 میں سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ابابتی وقار اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا مومن ان کی علامت، ان کی نشانی یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس اللہ کی آیات بینات تو فرمایا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو آیات ہیں یہ سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ ہے. اگلی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 پارہ نمبر 28 میں سے. اللہ نے وہاں پہ بھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا تم میں سے
ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے کے لیے، کل کے لیے آگے کیا بھجوا رہا ہے. کیونکہ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں جو شخص اس دنیا میں رہ کر آخرت کو طلب کرتا ہے، اللہ اس سے اس دنیا میں سے آخرت کا حصہ عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی اس دنیا میں رہ کر فقط اسی دنیا کا طالب ہو تو پھر اللہ آخرت میں سے اس دنیا میں اس کو حصہ عطا فرماتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا یہ دنیا جو فانی ہے، جس نے ختم ہونا ہے، جس کی کوئی بقا نہیں ہے، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حقیقی زندگی جسے حیات جاودہ کہتے ہیں، جسے حقیقی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ حقیقی زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی اس کی آخرت کی زندگی ہے، جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. فرمایا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس زندگی کا کہ جب تم کچھ نہ تھے، عدم میں تھے، کچھ نہ ہو کر اس نے تمہیں وجود بخشا، اور جب تمہیں وجود دیا، یہ 6-7 فٹ کا جو وجود عطا فرمایا، یہ جو تمہارے آزاد رخ کر کے بنائے، یہ جو تمہاری آنکھیں اپنی جگہ پہ رکھی، یہ جو اس نے تمہاری تخلیق پر 4 قسمیں کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. اس خوبصورت انسان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. جب اس نے تمہیں زندگی میں دنیا میں بھیج دیا تو فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہارے اوپر موت طاری کر دے گا. اس خوبصورت انسان جس کو اس نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، جس کی بناوٹ پر 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس کی کیفیت بیان فرما رہا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت عطا فرما دے گا اور تمہاری یہ ہستی مٹا دے گا. لیکن جب اس دنیا سے یہ ہستی مٹے گی میں ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ ایک زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ گے. میرے بھائیوں، آپ نے ذرا غور فرمایا، یہاں اللہ رب العالمین نے 2 موتوں کا اور 2 حیات کا ذکر کیا ہے. ایک موت وہ جو اپنی زندگی میں آنے سے پہلے یعنی وہ عدم میں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، ایک ایسی گھڑی بھی گزری ہے، ایسے لمحات بھی گزرے ہیں کہ جب وہ کچھ نہ تھا، شیء مذکور نہ تھا، تذکرہ نہ تھا. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قریب آقا علیہ السلام اس کے راوی ہیں، میں رب نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، لوگوں میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، فرمایا فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دی. لوگوں، آپ اپنے رب کی تخلیق ہو اور اپنے رب کا مظہر ہو، اپنے رب کی پہچان ہو. رب کہتا ہے فاحببت ان اعرف، فرمایا لوگوں میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دی، میں نے انسان کو تخلیق فرما دیا. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تخلیق لفظ کن کے ساتھ فرمائی، لیکن جب باری آئی انسان کی تو فرمایا اسے کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس کا خمیر اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا. کیوں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرمایا فرشتوں، میں ایک ہستی وجود میں لانے لگا ہوں، ایک ہستی کی تخلیق کرنے لگا ہوں.
جس کا نام میں نے انسان رکھا ہے لیکن اسے میں زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. ہمارے اسی وقت تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اس کا تمہارے اوپر غالب رہے. لیکن فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا تم میں سے ہر شخص، ہر نفس، ہر جان اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اپنا حساب بھی لگاتا رہے. میں جو اعمال آگے کے لیے تیار کر رہا ہوں، آگے کے لیے جو میں اپنے اعمال بھیج رہا ہوں، میرے وہ اعمال کیسے ہیں، میرے ان اعمال کی کیفیت کیا ہے، میرے ان اعمال کی حیثیت کیا ہے. میرے جو آگے جانے والے اللہ کے حضور پیش ہونے والے اعمال ہیں جن کا حساب میرے رب کی بارگاہ میں ہونا ہے، جن کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کے نیک صالح فرشتے جو تحریر کر کے اللہ کے حضور پیش کریں گے. یہ جو کرام کاتبین موجود ہیں جنہوں نے میری نیکیاں بھی لکھنی ہے، میری بدیاں بھی شمار کرنی ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، تو یہ کیسے جا رہے ہیں؟ کیا میرے اعمال میں اعمال صالحہ ہیں یا پھر میرے اعمال کے اندر بد اعمال جا رہے ہیں؟ بد اعمالیوں کا میں انبار آگے بھیج رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے پورے جو ہے وہ اعلان کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے پوری وضاحت کے ساتھ جو اعلان فرمایا ہے، میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا اے انسان، اے بندہ مومن، اپنے اعمال کا محاسبہ کر، اس لیے کہ تیرے یہ اعمال تیرے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگر اعمال ہوئے اچھے، اگر ہمارے اعمال ہوئے اچھے تو پھر تو تیرے مقدر میں رب کی طرف سے بخشش کی سوغات ہوگی، اور اگر ان اعمال میں تیری طرف سے کوتاہیاں ہوئی تو پھر سن، وہ رب بڑا پکڑنے والا ہے. ان بطش ربک لشدید. فرمایا پھر تیرے رب کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات سے وہ پکڑ لے گا. میں نے آپ کو بات میں نے کئی بار یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ تقریر کرنا مقصود نہیں ہوتا، بات سمجھانا اور سمجھنا مقصود ہے. میرے بھائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود راوی ہے اس روایت کے، فرماتے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا تو حضرت فاروق اعظم کانپ رہے ہیں، آپ کے جسم پر پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ کے وصال کو 2.5 سال گزر چکے تھے. 2.5 سال بعد حضرت عمر کو خواب میں دیکھا تو حضرت عمر کے جسم پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، جسم کب کپا رہا ہے اور آپ پسینے سے شرابور ہیں. میں نے پوچھا امیر المومنین عمر، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، آپ اتنے تھکے تھکے کیوں لگ رہے ہیں؟ فرمایا علی، اور تو ساری باتیں معاف ہو گئی، بخشش ہو گئی، لیکن میرے رب نے مجھ سے ایک اونٹ کی مہار میں نے لی تھی، اس اونٹ کی مہار کا حساب مانگ لیا. 2.5 سال گزر گئے ہیں، اس اونٹ کی مہار کا حساب دینے میں مشکل پیش آتی ہے. کبھی ہم نے سوچا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہ تو بات میں نے حضرت فاروق اعظم کی سنائی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن رات کی تاریکی میں حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوتے، مدینہ کی گلیوں کا گشت فرمایا کرتے تھے. کہتے ایک دن میں ساتھ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے. کہتے ہیں اچانک ایک گھر کی دیوار کے پاس پہنچے تو اس پر وہ چراغ اندر جل رہا تھا، تو اس کی روشنی کی وجہ سے دیوار کا سایہ بہت بڑا ہوا تھا. میں اس سائے دیوار کے سائے میں آپ کھڑے ہو کر اچانک کہنے لگے، حضرت عمر خود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، عمر بن خطاب خیال کر، خبردار اپنے رب سے ڈر، تیرا رب بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. یہ فاروق اعظم کی بات عرض کر رہا ہوں. آؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سنانے لگا. آپ علیہ السلام بچپن سے ہی زار و قطار روتے تھے، آپ پر خوف طاری رہتا تھا، اپنے رب کا ڈر طاری رہتا تھا. قرآن نکائے اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں پر غالب رہے. اور قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو فرمایا واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو حضور کے چہرے پر آثار تبدیل ہو جاتے، حضور پر آثار جو ہے پریشانی کے طاری ہو جاتے، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز کے اندر حضور کی کیفیت یہ ہوتی کہ ایسے لگتا جیسے نہ حضور ہمیں جانتے ہیں نہ حضور سے ہمارا کوئی تعلق ہے، یعنی ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے مالک کے حضور پیش ہوتے، اور ہمیں یوں لگتا کہ آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا شاید آخری دن ہے، اور حضور زاروں قطار روتے رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا حضور کا، کریم آقا علیہ السلام کی نماز کی کیفیت میں نے دیکھی کہ آقا علیہ السلام نماز کے اندر اتنا روتے، رب کا خوف اتنا طاری ہوتا کہ آقا علیہ السلام کی ہچکی بن جایا کرتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں لوگوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام عالم بچپن کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں زار و قطار رویا کرتے تھے، روتے تھے، بار بار روتے تھے۔ ایک مرتبہ روتے روتے آپ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ابھی بچے ہیں لیکن یاد رکھنا نبی ہوتا ہے، نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا مسئلہ۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملا کرتی، نبوت بچپن سے ہوتی ہے، اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے، نبی منتخب ہستی ہوتی ہے، اسی لیے نبی عبادت کر کے نبی نہیں بنتا، یہ میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے حضور روتے روتے ایک دن پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ پہ گئے، سجدے میں گر گئے، آہوزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں پیچھے سے پریشان ہوئی کہ پتنی یحییٰ کدھر چلا گیا، کہ میرا بیٹا کس طرف چلا گیا، آپ ہر طرف تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ روتے روتے کبھی جنگلوں کو بھی نکل جایا کرتے تھے، کبھی پہاڑوں پہ بھی جایا کرتے تھے، تو پیچھے چلتی چلتی پہاڑ پہ پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہیں، سجدے کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، اپنی ماں کی قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، اپنا سر سجدے سے اٹھا کر پیچھے نہیں دیکھتے کون ہے، لیکن اس آہٹ سے محسوس ہوا کہ شاید ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت سمجھتے ہیں، موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھے بغیر ارشاد فرمایا ملک الموت تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں بھی اپنے رب کو منا نہیں سکا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ میں اے ملک الموت کچھ دیر ٹھہر جا، میں ابھی اپنے رب کو منا نہیں سکا ہوں، ابھی میں رب کو منانا باقی ہے۔ ماں نے آواز دی بیٹا میں ملک الموت نہیں، میں تیری ماں آئی ہوں۔ ماں کے سینے سے لگ کے رونے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا کیوں ہوتا ہے، تو ابھی معصوم ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، نبی تو نبی بھی معصوم ہوتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، اے میرے بیٹے تو کیوں اتنا روتا ہے؟ کہا اماں کل اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھے کسی بات پہ پکڑ لیا اور عذاب کا حکم دے دیا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے اگر میرے رب نے کسی بات پر مجھے پکڑ لیا اور مجھے عذاب کا حکم میرے لیے صادر کروا دیا، کیا تو مجھے اس عذاب سے بچا لے گی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اماں جان نے فرمایا بیٹا یہ تو ناممکن ہے، رب کے عذاب سے کون کسی کو بچا سکتا ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے امی جان اگر اس وقت عذاب سے بچانے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہو تو آج بھی مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں رونے سے روک نہیں سکتی، آج کیوں روک رہی ہو اگر اس دن کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی ہو؟ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑی آٹے کی کندھوں پہ اٹھا کر کسی بیوہ کے گھر
چھوڑنے کے لیے جانے لگے تو غلام نے کہا حضور یہ غلام جو حاضر ہے، جو یہ بوجھ اٹھانے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے رو کر فرمایا میرے غلام کل قیامت کے دن کیا عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر اٹھا لے گا تو پھر یہ بوجھ اٹھا۔ کہنے لگا نا قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ فرمایا پھر آج بھی عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان خوف اور امید کی درمیانی صفت کا نام ہے۔ ایمان خوف اور رجا یعنی امید، اپنے رب کی رحمت پر امید بھی۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اکثر یہ بات ارشاد فرماتے اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ اللہ یہ اعلان کرے ایک شخص کے سوا ساری مخلوق کی بخشش ہو گئی ہے، ایک شخص کے سوا ساری مخلوق کی بخشش ہو گئی ہے، تو فرمایا مجھے میرے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ ایک شخص بدبخت کہیں ابو بکر نہ ہو۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہو، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن چکا ہو۔ اس لیے کل متاع دنیا قلیل، فرمایا ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ یہ دنیا قلیل ہے، احسان بڑے ہیں، اس لیے آخرت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے احسانات کا بدلہ چکاؤں۔ حباب ذی وقار پھر فرماتے ہیں، اسی روایت کے ساتھ میں وہی روایت عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اگر وہ ایک شخص جو بخشا نہیں گیا تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ ابو بکر نہ ہو، لیکن آگے فرماتے ہیں فرمایا اللہ پھر اعلان کرے ایک شخص وہ ہے جس کو بخش دیا گیا ہے اور ساری مخلوق دوزخ میں جا رہی ہے، فرمایا مجھے میرے رب کے فضل پر یقین ہے انشاءاللہ وہ ابو بکر کی ذات ہو۔ یہ کہتے ہیں خوف بھی اور اپنے رب کے فضل کی امید بھی۔ اسی لیے جب اپنے رب کے فضل کی یاد آتی تو اہل اللہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب اپنے رب کے خوف کی بات آتی، فقر کی بات آتی تو ان پر کب کبھی تاڑی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب بڑی شدت کے ساتھ بیان کرنے والے صحابی رسول، آگے سننے والے بھی تمام تقریباً صحابہ ہی ہیں یا پھر تابعین ہوں گے۔ نیک ترین ہستیاں، زمانے کی عظیم ترین ہستیاں، اپنے وقت کی بہترین ہستیاں موجود ہیں، اور بہترین ہستی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم و چراغ حضرت عبداللہ ابن عباس کریم آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور مجمع پر حکمت طاری ہے۔ اللہ کے جبر، اللہ کی جباری و قہاری کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی پکڑ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں کو پر خوف طاری ہے، رکت طاری ہے، اور لوگ جی کو پکار کر رہے ہیں۔ مجمع سے آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ اچانک ایک شخص، ایک عربی، ایک بدو، پیٹو جس کو ہم اپنی زبان میں پیٹو کہتے ہیں، یہ عربی کھڑا ہوا۔ جب بھی کوئی عربی کریم آقا کی بارگاہ میں آتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم خوش ہو جایا کرتے تھے کہ چلو یہ عربی آیا ہے، ایسا سوال پوچھے گا جس سے مصطفیٰ کریم خوش ہو جائیں گے۔ حضور ہنس پڑے تھے، ہم حضور کو ہنستا دیکھنے کے لیے عربیوں کا انتظار کرتے تھے، پیٹوؤں کا۔ پیٹو جو ہوتے ہیں انہیں سوال جواب کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، لہذا وہ پیٹو کھڑا ہوا، بدو کھڑا ہوا، اس نے کہا عبداللہ ابن عباس کیا بات کر رہا ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے جب یہ جواب سنا اس عربی نے، کہنے لگے اے عبداللہ ابن عباس یہ حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لے گا۔
تو اس عربی نے رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم انسان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ حساب لے گا، اور جب وہ حساب لے گا تو ان اللہ سریع الحساب، اس کے حساب میں تو نہ کمی ہوگی نہ کوتاہی ہوگی، وہ تو ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ پکڑنے پہ آئے تو عمر سے اونٹ کی بہار کا حساب لے لیتا ہے، وہ تو اللہ ہے، اس کے حساب کا یہ سختی کا یہ عالم ہوگا، اور تو رقص کر رہا ہے۔ اس نے کہا عربی نے، اس نے کہا عبداللہ ابن عباس میں نہیں جانتا کہ وہ حساب کیسا لے گا، لیکن جب رب لے گا تو مجھے امید ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کے حساب کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں ماں اپنے بیٹے کو کانٹا چبھنے نہیں دیتی ہے، وہ میرا رب اس بدو کو کیسے وہ کانٹا چبھنے دے گا؟ میرا رب کیسے یہ برداشت کرے گا؟ وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، 1 گنا پیار کرنے والی ماں اگر بیٹے کو کانٹا چبھے تو رات بھر سوتی نہیں ہے، بتا میرا رب مجھے آگ میں اٹھا کر کیسے ڈالے؟ اس کو فرماتے، اس کو کہتے ہیں امید۔ لیکن خوف کا یہ عالم کہ جب بھی اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اعمال صالحہ کا ایک گلدستہ تو تیار کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا بخشش اعمال پر نہیں ہے، یہ بات یقینی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری بخشش بھی میرے اعمال پر نہیں اللہ کے فضل پر ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو آپ کے سینہ پاک میں سے ایسے آواز آتی تھی، ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا آگ پہ کھول رہی ہو نا، اس میں سے خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس میں سے خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ آواز اس طرح آتی جیسے حضور کا جگر مبارک کھول رہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون جاری ہو گیا۔ ایک یہودی طبیب تھا، اس کو بلایا گیا علاج کے لیے۔ اس نے علاج جو ہی دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ یہ بندہ اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ اس کا جگر پھٹ گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کی چیخیں نکلی تو میں شکر ہے جگر پھٹا ہے، ابھی تو میں اپنے رب کو رو رو کے بنا ہی نہیں سکا۔ ہاں، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر قرآن میں اعلان ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے، اس بات پر پختہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ جہاں بھی میں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نظر میں ہوں، میں اپنے رب کی نظر میں ہوں۔ فرمایا اتقوا اللہ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں۔ ان کا باغ بڑا گھنا، میں بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنا باغ اتنا گھنا تھا کہ اس میں سے ایک پرندہ نہ گزر سکا، ایک پرندہ اس باغ میں سے نہ گزر سکا، وہ اڑ گیا، بہت گھنا تھا۔ آپ کو اس پرندے نے اتنا محب کیا کہ آپ ایک رکعت بھول گئے، نماز کی ایک رکعت بھول گئے۔ نماز مکمل کی سجدہ صاحب کے ساتھ، جیسی مکمل فرما دی، نماز پوری ہوئی، اپنے رب کے خوف میں اتنا روئے، باہر نکلے، اپنا سارا باغ رب کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہا یہ باغ ہے جس نے مجھے اپنے رب سے غافل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ۔ یہ اپنے نفس کا محاسبہ ہے جب انسان اس مقام تک چلا جاتا ہے کہ اس کی سوچ یہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کی حضور پیش ہونا ہے، پھر نہ وہ کسی کی دل آزاری کرے گا، نہ وہ کسی کا دل دکھائے گا،
نہ وہ کسی سے دھوکہ کرے گا، نہ وہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ فراڈ کرے گا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ وہ رب کے حقوق کو پامال کرے گا، نہ وہ حقوق العباد کو پامال کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔